السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فإن لو أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم و محترم علماء کرام اور معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کا شروع کا حصہ پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ یوں تو پورا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں صحابہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو واضح کرتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت سورہ فتح کی جو میں نے پڑھی ہے، یہی آیت کریمہ ایک آیت صحابہ کرام کے فضل کو اور ان کے مناقب اور محاسن کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک بندے مومن سچائی کے ساتھ اس آیت کریمہ پر غور کر لے تو اسے صحابہ کا جو مقام ہے دین اسلام کے اندر واضح ہو جائے گا، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں وقت زیادہ نہیں ہے، اور ہم سب کے مربی سرپرست ہمارے مشرف فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کا بھی خطاب عام ہوگا، اس لیے بہت زیادہ تفصیل اور گہرائی میں نہ جاتے ہوئے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے جو صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، میں اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے صحابہ کسے کہتی ہے جاننا ضروری ہے۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، جو بڑی ہی معتمد تعریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مطلب یہ، یا صحابی کا، من لقی النبی مؤمنا بہ ثم مات علی ذلک ولو تخللته الردہ۔ یہ حافظ ابن حجر نے صحابی کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اسے کہا جاتا ہے، ان لوگوں کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو۔ ایک ایک لفظ غور کرنے کا مقام ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں ہو، اگر کسی نے کفر کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، اس کو صحابہ نہیں کہا جائے گا۔ نفاق کی حالت میں ملاقات کیا، اسے صحابہ نہیں کہا جائے گا۔ کچھ لوگ آج اس طرح کی افواہیں اور غلط باتیں اڑاتے ہیں کہ بھئی جو رئیس منافقوں کا سردار تھا وہ بھی تو اللہ کے رسول کی معیت میں رہتا تھا۔ ایمان کی حالت میں اس تعریف سے وہ نکل جاتا ہے۔ صحابی اسے کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو۔ منافقین کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ نے تو ان کے لیے جہنم میں سب سے نچلے طبقے کا وعدہ کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لہذا جو منافقین ہیں وہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی حالت میں جسے نبی سے ملاقات کی ہو، ملاقات یہاں کہا گیا، دیدار نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو اندھے اور نابینا صحابہ تھے وہ بھی داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی صحابہ جنہوں نے ہمارے نبی سے ملاقات کی، چہرے انور کا دیدار نہیں کیا، آپ کے حلیے مبارکہ کو نہیں دیکھا، لیکن صرف ملاقات کی، تو صرف ملاقات کی بنا پر ایمان کی حالت میں انہیں بھی صحابہ کہا جائے گا۔ بہت سارے صحابہ ہیں جو نابینا تھے، آنکھ سے معذور تھے، لیکن وہ بھی صحابہ ہیں۔ تو جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو اور اسی پر ان کی وفات بھی ہوئی ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔
اگر اسی پر ان کی وفات ہوئی ہو تو ان کو صحابہ کہا جائے گا، اگر اس پر ان کی وفات نہیں ہوئی ہو تو ان کو صحابہ نہیں کہا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلْتُهُ بِالرِّدَّةِ، اگرچہ بیچ میں ارتداد آ گیا ہو یا کوئی دین اسلام سے پھر گیا ہو، پھر اسلام قبول کر لیا ہو، دین اسلام میں داخل ہو گیا ہو، تو اسے بھی صحابی کہا جائے گا بشرطے کہ دین اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی نبی سے انہوں نے ملاقات کی ہو، انہیں صحابہ کہا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ نبی کے ساتھ گزارا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ان کا زیادہ مرتبہ اونچا ہے، لیکن صحبت کی جو فضیلت ہے وہ تمام صحابہ کو حاصل ہے، چاہے چند لمحے کے لیے کسی نبی سے ایمان کی حالت ملاقات کی ہو، پوری زندگی ہمارے نبی کے ساتھ رہے ہوں، سب کو صحابہ کہا جائے گا۔ صحبت کا فضل سب کو حاصل ہے، جیسے انبیاء ہیں، سارے انبیاء کرام کہ نبوت میں سب کے سب برابر ہیں، فضل میں، مقام اور مرتبے میں اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، لیکن جہاں تک نبوت اور رسالت کی بات ہے تو اس کے اندر سب کے سب برابر ہیں، یہ فضل سب کو حاصل ہے۔ جس کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی اور رسالت عطا کی تو نبوت اور رسالت کا جو فضل ہے یہ تمام انبیاء کو حاصل ہے، چاہے انہیں کتاب ملی ہو نہ ملی ہو، چاہے یعنی وہ اولو العزم میں سے ہو نہ ہو، لیکن نبوت اور رسالت کے فضل میں سب شامل ہیں۔ ایسے صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ صحبت کے فضل میں سب کے سب شامل ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو صحابہ انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ صحابہ کا دین اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس ہستیاں گزری ہیں تو صحابہ کرام کی، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ایک بات بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ہر بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کوئی اور بات نہیں پیش کی، دلیل کے طور پر صحابہ کرام کو پیش کیا کہ والذین معہ اشداء الکفار، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ نبی کی نبوت کی صداقت ہیں صحابہ کرام۔ اگر کوئی صحابہ کرام کا انکار کرے گویا کہ نبی کی نبوت کی صداقت پہ اسے شک ہے، گویا کہ نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر صحابہ کرام کو پیش کیا ہے۔ والذین معہ اشداء الکفار، جو ہمارے نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے طور پر صحابہ کرام کو امت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ان کے سارے مناقب، ان کے سارے فضائل کا ذکر اللہ رب العالمین اس کے بعد کر رہا ہے صحابہ کرام کا۔ تقریباً 7-8 فضائل اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی بیان کی ہیں۔ کافروں پر سخت ہیں یہ اور آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کفر کی بات آتی ہے اور اعداء اسلام کی بات آتی ہے تو یہ بہت سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں پاؤ گے۔ یہ ان کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بات کرنے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزارنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا تھا، وہ حکم مکمل ہونے سے پہلے، الفاظ پورے ہونے سے پہلے صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑا کرتے تھے۔ یہ ان کا وصف تھا میرے بھائیوں۔ یہ صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، یہ سب سے عظیم خوبی ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ نبی کا دیدار بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی ملک کے وزیر اعظم سے یا کسی ملک کے بادشاہ سے اگر وہ ملاقات کرتا ہے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اسے سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فلاں سے ملاقات ہوئی، اس کو کیمرے کے اندر قید کر لیتا ہے،
ہمیشہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے میری بادشاہ سے ملاقات ہوئی، فلاں کمپنی کے یا بڑے آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، لوگوں کے سامنے اسے رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے موبائل میں سجا کر کے اس کو رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام تو مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس کائنات کے سردار نبی پاک جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی پیدا ہوا؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کی صحبت کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے اللہ رب العالمین کو منتخب کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اور بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ سب سے پاکیزہ دل، سب سے سلیم دل، سب سے زیادہ صاف دل اس پوری کائنات میں اگر کسی کا تھا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ سے کوئی افضل نہیں گزرا، آپ سے کوئی زیادہ پاک نہیں گزرا ہے، سب سے زیادہ پاک دل والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ اور پاک دل کن کا پایا؟ صحابہ کرام کا پایا۔ ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ جو جتنا زیادہ ہوتا ہے پاک دل، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ پاک دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان جو قائد ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، اگر قائد جیسا ہوگا، اس کے جو اس کے متبعین ہوتے ہیں اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ دل والوں کو منتخب کیا۔ یہ ان کا کمال اور یہ ان کا مرتبہ اور ان کی منقبت ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ لہذا صحابہ کی تنقیص کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا میرے بھائیو کفر ہے۔ یہ ابو ذرار رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی صحابی، کسی انسان کو دیکھو کہ وہ صحابی کی تنقیص کرتا ہے تو جان لو، اسے جان لو تم کہ وہ زندیق ہے، بددین ہے وہ، اور وہ صحابہ کے ذریعے سے ہمارے پورے دین کی نقب زنی کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، پورا دین صحابہ کے ذریعے سے ملا۔ لہذا جو دین کے گواہ ہیں صحابہ کرام، اگر وہی معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو دین ڈائنامیٹ ہو جائے گا، خود بخود دین برباد ہو جائے گا، دین خود بخود باطل ہو جائے گا۔ آج عدالتوں میں گواہوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اگر گواہ معتبر نہیں ٹھہرا فیصلہ اس کے حق میں نہیں آئے گا۔ تو اگر دین کے گواہ ہیں صحابہ کرام، اگر یہ دین کے گواہ معتبر نہیں تھے، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، نعوذ باللہ کفر اور نفاق تھا ان کے پاس، دین پر قائم نہیں رہے، ہم نبی کی وفات کے بعد کفر اپنا لیا اور اس طریقے سے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اگر ایسے تھے صحابہ کرام تو ان سے آیا ہوا دین بھی غیر معتمد ہو جائے گا۔ لہذا ابو ذرار راضی فرماتے ہیں وہ جان لو کہ وہ زندیق ہے، قرآن سچ ہے، نبی سچ ہے، حدیثیں سچ ہیں، اور یہ پورا قرآن، پورا دین، پوری شریعت ہے اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کرام کے اندر تنقیص کرتا ہے تو جان لو زندیق ہے، بددین ہے، وہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پورے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب دین کے اولین گواہ معیار صداقت پر پورا نہیں اتریں گے تو دین بھی سچا نہیں ہوگا، دین بھی جھوٹا ہو جائے گا، دین بھی باطل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے جو ائمہ اور علماء اور ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں انہوں نے ایک سے ایک باتیں بیان کی ہیں صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے کے تعلق سے۔ امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ وہ زبان تان دراز کرتا ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ غلط باتیں کرتا ہے تو اس کے اسلام میں شک کرو کہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے وہ، کیونکہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر تان کرے، صحابہ کرام کے اوپر جو ہے ان کے بارے میں ان کی تنقیص کرے، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے اسلام کے بارے میں شک کرو جو صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کرنا شروع کر دے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی بھی پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین تورات و انجیل کے اندر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی پیشین گوئیاں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر کی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن مقدس ہستیوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی ملاقات کے لیے منتخب کیا، ان صحابہ کرام کا ذکر بھی
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पेशीन गोइयों को साबिक़ा आसमानी किताबों के अंदर बयान किया। इसी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इंसानी बयान की है कि इनकी मिसाल तौरात के अंदर दी गई है, इनकी मिसाल इंजील के अंदर दी गई है कि ये रुकू की हालत में रहते। तौरात में अल्लाह ने उनकी मिसाल बयान की, हमेशा अल्लाह के फजल का, अल्लाह के से अज्र का की तलाश में रहते हैं ये, और हमेशा रुकू की हालत में, सजदे की हालत में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात और ज़िंदगी में अपना पूरा वक्त सर्फ करते हैं। ये मिसाल तौरात में दी गई और इंजील में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मिसाल एक जो है खेती से दी है। जिस तरीके से खेती के अंदर दाना जो है बोया जाता है और उस दाने से कॉम्पर निकलती है, फिर वो मजबूत होता है, तनावर ताकतवर होता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, और उसके बाद जो किसान होता है, किसान को अपनी लहलहाती हुई खेती दे करके बड़ी खुशी होती है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की मिसाल बयान की है कि सहाबा की मिसाल इस तरीके से कहाँ दी गई है, इंजील के अंदर सहाबा की मिसाल दी गई खेती के मान। और खेती से मतलब यह है मुराद यहाँ पर कि जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया कि दीन कैसे फैला, दीन कैसे फैला। आपने कहा है कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम से फैला। ग़ुलाम से मुराद ज़ैद बिन हारिसा और आज़ाद से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहले कम थे, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, आपने दावत दी, सहाबा में से सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया, आज़ादों में से और मर्दों में से, और इस ग़ुलामों में से ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया। तो आपने फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि दीन इस्लाम कैसे दुनिया के अंदर फैला, आपने कहा कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम से फैला, उनके ज़रिए से दीन इस्लाम फैला। जिस तरीके से खेती होती है, एक दाना ज़मीन के अंदर डालते एक दाना रहता है, उसके बाद कोम्पल निकलती है, ताकतवर होता है, बहुत सारी बालियाँ होती हैं और बालियों के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं। वही मिसाल साहबे कराम की कि एक नबी ने दीन की दावत देना शुरू किया, सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, दो लोगों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को पूरी दुनिया के अंदर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम को फैला दिया। ये सहाबा का मकाम और मर्तबा है मेरे भाइयों। इसलिए कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमको, किसी को भी। अगर आप कम भी हैं तो कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हीं के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को मजबूत करता है और इस तरीके से धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गालिब करता है। लिहाजा ये सहाबा कराम की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर और इंजील के अंदर ये मिसाल दी। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की फजीलत या अपने नबी की मनक़बत और नबी की पेशिनगोइयाँ साबिक़ा आसमानी किताबों के अंदर बयान की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे कराम की पेशिनगोइयाँ भी साबिक़ा आसमानी किताबों के अंदर दी। ये कितना बड़ा मकाम मेरे भाइयों, कितना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह ने उनकी निशानियाँ बयान की। आगे अल्लाह फरमाता है कि वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनहुम व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल किया, उनके लिए मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का वादा किया। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, अल्लाह उनके लिए जन्नत का वादा किया है, जन्नत की बशारत अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए दी है। कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत का वादा किया है। अल्लाह फरमाता जो ईमान लाए फतेह मक्का से पहले या फतेह मक्का के बाद, कुल्लन वअदल्लाहु लहुमुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके लिए हुस्ना का वादा किया है। और हुस्ना से मुराद जन्नत है मेरे भाइयों। हुस्ना से मुराद सलफ सालिहीन ने उसकी तफसीर में बयान फरमाया है कि इससे मुराद जन्नत है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के लिए जन्नत का वादा किया। कुरान की कितनी आयतें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह उनके लिए अजर अज़ीम का वादा फरमाया। ये सहाबे कराम हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के जन्नत की बशारत दी। ये सहाबे कराम हैं जिनकी तरबियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हमारे नबी उनका तज़किया किया। हमारे नबी के दुनिया में आने के बड़े सारे मकासद थे, उनमें से एक मकसद ये भी था कि जो आपके सहाबा हैं, आपके साथी, आप उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब और हिकमत यानी किताब कुरान और हिकमत और सुन्नत की, क्योंकि जहाँ भी कुरान करीम में किताब और हिकमत अगर इससे एक साथ आता है तो वहाँ पर हिकमत से मुराद सुन्नत होती है। जैसा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि जमहूर मुफस्सिरीन का, सलफ़ सालिहीन का कौल यही है कि कुरान में जहाँ भी किताब और हिकमत एक साथ आए तो उससे मुराद, हिकमत से मुराद अल्लाह के रसूल की सुन्नत होती है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताबुल्लाह और अपनी सुन्नतों की तालीम दिया करते थे, वज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते थे, उनकी तरबियत करते थे। आप ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने अपने नबी की तरबियत की और नबी ने सहाबे कराम की तरबियत की, और जहाँ भी उनके अमल के अंदर ज़र्रा बराबर कोई खामी नज़र आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह फरमाई, वही का नुज़ूल होता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाज़िल फरमाता था। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे कराम की तज़किया के लिए जन्नत का वादा फरमाया,
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عنل المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جنہوں نے آپ سے بیعت کی. درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا. صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے اور ہمارے نبی سے بیعت کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے سکون نازل کیا، اللہ نے فتح قریب ان کو عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین یہ بھی بتایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ کہ اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کا علم ہے، ان کے دل میں کیا ہے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام دین سے مرتد ہو گئے تھے. جب تک نبی زندہ تھے، جب تک صحابہ تھے، ایمان پر تھے، نبی کی وفات کے بعد دین سے مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑے کفر کی بات ہے یہ. اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. ان کو ہدایت نہیں ملی، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا. اللہ نے جیسی وعید بتائی وہی ان کے ساتھ ثابت ہوئی اور جہنم کے اندر گئے. وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ سب کچھ اللہ کو معلوم ان کے دلوں میں کیا تھا. ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ غلط ثابت ہو گیا. اللہ نے خوشخبری ان کو سنائی جنت میں جانے کی، غلط ثابت ہو گئی. اور ابو لہب کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا وہ اپنی جگہ پر برحق ثابت ہوا، ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو ایمان اور وہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے. کتنی بڑی بات میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے یہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے کہی جاتی ہے. آج ہمارا ایمان کتنا گیا گزرا ہے، کتنا گیا گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان دین پر ثابت قدمی اپناتا ہے، استقامت اپناتا ہے، اور اس طریقے سے ارتداد کی راہوں سے دور رہتا ہے. وہ دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے اسے. اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ کافر ہو گئے تھے. چند صحابہ تھے جو باقی بچے تھے، ورنہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے. میرے بھائیوں یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اور ان کے جیسے ایمان لانے کو ہمارے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے. ہم اسی وقت ہدایت یافتہ ہوں گے، ہم اسی وقت سیدھے راستے پر ہوں گے جب صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، جب ان کی طریقے سے ایمان لائیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تب جا کر کے لوگوں کو ہدایت ملے گی. ہدایت موقوف ہے صحابہ کرام کے جیسے ایمان لانے پر، ہدایت موقوف ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے پر. اگر ہم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن کا نزول دیکھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نبی کے ساتھ جنگیں کی، نبی کے ساتھ رات گزارے، نبی کو مہمان بنایا، نبی کے پاس مہمان ہوئے، نبی کے ساتھ سفر کیا، نبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. انہوں نے قرآن کا نزول ہوتے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیثوں کو سنا، انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا، پوری امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے انہیں پیش کیا. صحابہ کرام یہ مقدس لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے. جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. اگر جہنم سے بچنا، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا. ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے صرف اتنا نہیں کہا جس پر میں ہوں. یہ کافی نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمارے نبی کس پر تھے اس کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. صحابہ کرام کا عمل دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کس چیز پر قائم تھے، کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لہذا صحابہ کرام ہمارے لیے دلیل ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہ قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے مومنین کہا، مخبتین کہا، محسنین کہا، جہاں بھی اللہ نے فرمایا سب سے پہلے صحابہ کرام ہی مراد ہے، کیونکہ وہ اس امت کے، اس دنیا کے سب سے پہلے، اس امت کے سب سے پہلے مومن اور مسلمان. لہذا جہاں بھی مومن مخبتین کہا گیا سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں. جہاں بھی الذین آمنوا کہا گیا اے ایمان والو، سب سے پہلے اس کے اندر صحابہ کرام داخل ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام داخل. جا بجا اللہ رب العالمین کو ایمان سے مخاطب کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ ان کو پکار رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے ایمان چھوڑ دیا تھا، ان کے پاس ایمان باقی نہیں بچا تھا، دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. میرے بھائیوں، یہ
یہ اللہ پر اعتراض ہے، یہ نبی پر تو ہے ہی ہے توہین نبی کی، یہ صحابہ پر اعتراض کرنا، صحابہ کرام کی تنقید کرنا، یہ اللہ پر اعتراض ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر یہ عیب لگانا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو نبی بنائے گا، کس کو پیغام دے گا نبوت اور رسالت کا، اور اللہ تعالیٰ کن کو ان نبی کی صحبت کے لیے منتخب کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، لہذا اللہ رب العالمین کے فیصلے پر یہ اعتراض ہے۔ یہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، لہذا وہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے اس کا کیا ایمان ہو سکتا ہے؟ کیا مومن اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی قوم گزری ہے، کسی بھی قوم سے پوچھو کہ تمہاری قوم کے اندر سب سے افضل اور بہتر کون لوگ تھے، وہ کہے گا کہ جس کو بڑا سمجھتا ہے، جس کا پیروکار ہے، جس کا امتی ہے، کہے گا جنہوں نے ان کا زمانہ پایا وہ سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو سب سے افضل کون ہے تمہارے دین کے اندر، وہ کہیں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جنہیں صحبت نصیب ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھئے، کرسچن سے پوچھئے کہ تم میں سب سے افضل کون لوگ ہیں، کہیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، کیونکہ نبی تھے، رسول تھے، افضل لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام، ان کی صحبت ملتی ہے، کتنے بڑے شرف اور فخر کی بات یہ اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے سب سے افضل لوگ۔ کسی بھی قوم سے پوچھو، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا اور کسی دھرم اور دین کے ماننے والے ہوں، ان کا جو سب سے بڑا ہوگا ان کے ساتھ جو تھے وہ سب سے افضل لوگ انہی کو بیان کریں گے۔ لیکن جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، جو صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ سب سے برے کون لوگ تھے، کہیں گے جو نبی کے زمانے میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے زمانے میں جو تھے سب سے برے لوگ تھے، انہوں نے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ صرف ظاہر میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی، نبی نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور پوری امت نے گواہی دی، ان کو تو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہوا، جو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اس کو دین اور اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے نبی کی بڑی مدد کی انہوں نے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے اندر رہیں گے۔ وہ نبی کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر کچھ ہلکا عذاب ضرور ہوگا، لیکن وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ابو طالب کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے، بخاری کی حدیث ہے کہ آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ کلمہ پڑھ لو، پڑھنا چاہتے تھے، لیکن جو قریش کے شنادید تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سرداران تھے، انہوں نے کہا کہ اب آخر میں اپنے دادا اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے، وہ کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہے، اور آخری جملہ جو ان کی زبان صدا وہ یہی ہوا کہ میں انا اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اور پھر نبی نے حضرت علی سے کہا جاؤ اسے زمین کھود کر کے اس کی گاڑ کر کے چلے آؤ۔ اس کے لیے تو کہتے رضی اللہ عنہ، جو مسلمان تک نہیں ہوا اور جن کے ایمان کی گواہی، جنت میں جانے کی بشارت، جن کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ، جو سب سے پہلے محسنین، سب سے پہلے مخبتین اور اللہ پر ایمان لانے والے، ان سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، ان کو مومن اور مسلمان ہی نہیں سمجھاتا ہے۔ کتنے بدترین لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اس طرح کا عقیدہ رکھے اور اس طرح کی باتیں کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تعلق سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو نوح جیسی عمر مل جائے، 950 سال تک اللہ نے نوح علیہ السلام کو عمر دیا تھا یا اس سے زیادہ، اور وہ پوری زندگی اپنی عبادت کے اندر لگاتار گزارے، تو بھی وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک لمحہ جو صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ گزارا اس لمحے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے بات فرمائی ہے، اور بھی ائمہ کرام نے بیان فرمایا کہ انسان پوری زندگی لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، ہمیشہ عبادت کے اندر مصروف رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پوری زندگی ایک لمحے کے لیے صحابہ نے جو نبی کے ساتھ گزارا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے کچھ بات کہنا شروع کر دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں خلیفہ عادل کہا جاتا ہے، بڑے عادل منصف خلیفہ گزرے ہیں، لوگوں نے کہا
अमीर मुआविया पर उनको फौकियत दे दी। उन्होंने कहा कि जिस घोड़े पर चढ़ करके अमीर मुआविया ने हमारे नबी के साथ जंग की थी, उस घोड़े की नाक पर जो धूल लगती है उसके बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज की पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही हैं, ये जिन्होंने कुरान को लिखा और इस तरीके से जो बाद में अमीर बने और खलीफतुल मुस्लिमीन भी बने और 20 साल तक उन्होंने बड़े अदल इंसाफ के साथ खिलाफत फरमाई। इसलिए मेरे भाइयों, ये सहाबे कराम का ऊंचा बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। और एक बात, आखिर बात और सुन लीजिए कि एक सहाबी की तनकीस तमाम सहाबा की तनकीस होती है। सहाबा की तनकीस करने के लिए अबू बकर की तनकीस ही ये ज़रूरी नहीं है कि जो अबू बकर की तनकीस करेगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस उम्मत में सबसे अफजल हैं और अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जो उनकी तनकीस करेगा गोया कि वही सहाबा की तनकीस करने वाला नहीं। एक सहाबी की तनकीस जिसे भी ईमान की हालत में नबी की सोहबत का शर्फ हासिल हो गया, चाहे उन्होंने चंद लम्हे ही गुजारे हों, चाहे कोई हदीस ने रवायत किया उन्होंने, चाहे नबी के साथ जंग ना की हो, चाहे नबी के सामने अपने माल और सदकात को भी ना खर्च किया हो, कुछ भी ना खर्च किया हो, ईमान की हालत में नबी पर ईमान ले आए और सोहबत का लक़ब उन्हें हासिल हो गया, सहाबी का दर्जा उन्हें हासिल हो गया, उनकी तनकीस करना तमाम सहाबा की तनकीस होती है। जैसे एक नबी की तनकीस तमाम नबी की तनकीस होती है। एक नबी की अगर कोई तनकीस करता है, ऐब जोई करता है, गोया कि तमाम अंबिया कराम की तनकीस करता है। इस अल्लाह ने क्या फरमाया कि हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, जो अंबिया आए हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। नबी होने के लिहाज से, रसूल होने के लिहाज से सबके सब बराबर, नबूवत और रिसालत के अंदर सबके सब बराबर है। कोई तफरीक नहीं करते कि एक नबी की तनकीस करें, उनकी ऐब जोई करें और उनके बारे में गलत बातें कहें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो गोया कि तमाम नबियों की तनकीस करता है। इसलिए मेरे भाइयों, चाहे वो सहाबी छोटे हों या बड़े हों, छोटे और बड़े ईमान के लिहाज, इसके ईमान लाने के लिहाज से कि उन्होंने कब ईमान लाए, आप ये कह सकते हैं कि ये बड़े सहाबा जो शुरू में इस्लाम लाए, बाद में इस्लाम लाए, लेकिन अगर सहाबा के दर्जे में आ गए, सहाबा के ज़ुमरे में शामिल हो गए, तो इसी सूरत में एक सहाबी की तनकीस तमाम सहाबी की तनकीस होती है। लोगों ने अमीर मुआविया, अमर बिन आस और इस तरीके से बड़े बड़े सहाबे कराम की तनकीस कर डाली और इस तरीके से उनके बारे में कितने ऐब निकाले। मेरे भाइयों, उन्हें मुफक्किर इस्लाम का भी लक़ब दिया जाता है और न जाने क्या क्या समझा जाता है। तारीख़ी रवायतों की बुनियाद पर सहाबे कराम की तनकीस कर डाली और सहाबे कराम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह डाली जो सहाबे कराम की तकफीर करने वाले हैं, उन्होंने भी गालिबन ऐसी इतनी बातें नहीं कही होंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें सहाबे कराम के बारे में कह डाली। तो मेरे भाइयों, सहाबे कराम है ये, इनका बड़ा ऊंचा और इनका बहुत बड़ा मर्तबा है। इन सहाबे कराम के नक्शे कदम पर चलने में हमारे लिए सआदत है और हमारे लिए उसके अंदर भलाई है और उसी के अंदर हमारे लिए बेहतरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी, ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, उन्हें कुछ गलत ना कहो। तुम में से अगर कोई आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करेगा तो भी उनके एक पाव के बराबर या उनके आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। उहद पहाड़ जानते कितना बड़ा है? बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको कोई वजन नहीं कर सकता, उसका कितना वजन है। अगर आप उतना भी खर्च कर देंगे तो भी उनके एक मुद के बराबर भी आपको और हमको नहीं हासिल हो सकता। क्योंकि उस वक्त जब लोगों ने तकज़ीब की नबी को निकाल दिया मक्के से और इस तरीके से उनकी तकज़ीब की, ऐसे मौके पर जब मदद करने की ज़रूरत थी, सहाबे कराम ने उनकी मदद फरमाई है। सहाबे कराम उन पर ईमान लेकर के आए, उनकी मदद की, अंसार और मुहाजिरीन जो भी हों। लिहाजा सहाबे कराम से मोहब्बत करना ईमान है, ये दीन और एहसान है ये। और उनसे बुग़्ज़ रखना और उनके बारे में गलत बातें करना ये कुफ्र और निफाक और सरकशी है। जैसा कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे भाइयों, अंसार से मोहब्बत करना ये क्या है? ईमान की अलामत है। अंसार से जो मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो अंसार से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। अंसार से आपने क्यों फरमाया? क्योंकि अंसार और मुहाजिरीन में मुहाजिरीन का दर्जा ऊंचा है, वहाँ उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं मुहाजिरीन के अंसार के मुकाबले में। लिहाजा जब अंसार से बुग़्ज़ रखना निफाक है तो अंसार जो मुहाजिरीन हैं उनसे बुग़्ज़ रखना बदर्जे औला निफाक होगा। ये हिकमत है इसके अंदर कि मुहाजिरीन नहीं बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? इसलिए कि जब अंसार जो मुहाजिरीन से निचले दर्जे के हैं, सबके सब जन्नत के बाला खाने में है। हमारा ही ईमान, हमारा ये अकीदा है कि तमाम सहाबा जन्नत के बाला खानों के अंदर होंगे, तमाम सहाबे कराम। आपने फरमाया कि जो अंसार से बुग़्ज़ रखेगा, कौन रखेगा?
جو منافق ہوگا وہ انصار سے بغض رکھے گا. جب انصار سے بغض رکھنا نفاق ہے تو مہاجرین جن کا انصار سے اونچا مقام مرتبہ ہے ان سے بغض رکھنا اور بڑا نفاق ہوگا، اور بڑا نفاق ہوگا. تو ان سے محبت میرے بھائیو ایمان ہے. یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اگر ہم ایمان پر رہنا چاہتے ہیں، مومن بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں ان کے راستے کے اپنانے کا حکم دیا ہے. جب ان کے راستے کو اپنائیں گے تبھی ہمیں میرے بھائیو ہدایت ملے گی. اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے ہم تو ہم کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے فضل کو، ان کے مرتبے کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. میرے بھائی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں، آپ پوری زندگی بھی صحابہ کرام کے مناقب بیان کریں گے تو ختم نہیں ہوں گے. ان کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، ان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، دین کو محفوظ کیا. جو دین ہمیں ملا ہے محفوظ کی شکل انہی کے ذریعے سے ملا، اور انہی کو ہم اگر دین سے خارج کر دیں گے تو پھر کون دین پر باقی رہے گا؟ یاد کر لیجئے، کون دین پر قائم رہنے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی بھی صحابی کی کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، جو صحابہ کرام کے مقام کو نیچے کرنے والا. اس لیے ان کے مقام مرتبے کو جانیے، سمجھیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگوں دور رہنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کے سامنے صحابہ کے مقام کو بتانے کی ضرورت ہے. اور جان جائے اگر کوئی صحابہ کی تنقید کرتا ہے تو صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ دین اسلام سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے. وہ جو کسی بھی صحابی کی تنقید کرتا ہو، آپ جان جائیے یہ صحابہ کرام ایک علامت ہے. یہ ایک ہمارے لیے علامت ہے. یہ صحابہ کرام کی کون صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے، کون صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے؟ اگر کوئی ایک لفظ اپنی زبان صحابہ کسی بھی صحابی کے بارے میں نکال دے، آپ جان جائیے کہ وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے. وہ اسے دوری اپنا کر کے رہیے، اسے دوری بنا کر کے رہیے. آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا. جو صحابی کو پر اپنی زبان دراز کر سکتا ہے اس کی زبان سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو صحابہ کے بارے میں زبان ہمیشہ خاموش. ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا اللہ نے، ہم اس وقت نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں، کیونکہ وہ سب کے سب مجتہد تھے. اور اجتہاد کی صورت میں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے. انہوں نے اجتہاد کیا، ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے، آپس میں جو ان کے جو کچھ جنگیں ہوئیں یا آپس میں جو باتیں ہوئیں، وہ اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی حالت میں اللہ رب العالمین سب کو اجر سے نوازتا ہے. لہذا ہر حال میں وہ اجر کے مستحق ہیں وہ تمام صحابہ کرام. لہذا ہمیشہ اپنی زبان کو انسان بند رکھ کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اور پیوست کرے. اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے ہیں اور ان سے عناد رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، انہیں برباد کرے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر قائم رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.